الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، منگل کا ہفتہ واری اجتماع مختصر وقت میں مفید معلومات آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ مدرسہ پیارے نسوان کے ذمہ داروں نے انعامات بھی رکھے ہیں غور سے سننے کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے آٹو کا انتظام ہے، انعامات کا انتظام ہے، سہولت کے ساتھ بیٹھنے کا انتظام ہے۔ جو ماں بہنیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں بڑی خوش نصیب ہیں، تو لہٰذا جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں غور سے سنیے۔ انشاءاللہ آخری میں 3 سوالات ہوں گے اور 3 انعامات بھی رہیں گے۔ سورہ فاطر کی آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ خبردار، دشمن کو دوست بنانے کی غلطی نہ کرنا۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، بے شک شیطان اس کی بات ماننے والوں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے۔ کس کی دعوت؟ انگاروں کی دعوت، نارے جہنم کی دعوت دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رحمان دعوت دے رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کا گھر دار السلام، جنت کی طرف اللہ کی دعوت ہے، وہ شیطان کی دعوت جہنم کی طرف۔ اب درمیان میں انسان ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کو اگر لبیک کہے گا جنت میں جائے گا، اور اگر وہ شیطان کی پکار پر دوڑے گا تو جہنم میں جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں پہلے دن سے ہی شیطان کا ایک مشن ہے۔ روز اول سے ہی ابلیسی طاقتیں، شیطانی طاقتیں میرے اور آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اور شیطان کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنا اور غیر اللہ کا غلام بنانا، آسمانی کتابوں رسولوں کے خلاف چلانا، اللہ سے دور کرنا، جنت سے دور کرنا۔ شروع دن سے ہی شیطان کا یہ مشن ہے، اور اس مشن کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، بہت ساری چالیں اپناتا ہے، بہت ساری تدبیریں، بہت سارے پلاننگ، بہت سارے منصوبے، بہت ساری کوششیں ہیں شیطان کی۔ کسی نہ کسی طریقے سے انسان اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور ہو جائے اور جہنم کا حقدار بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے نا، شیطان اللہ سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا، جب شیطان جنت سے آ رہا تھا
دنیا میں آتے ہوئے شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال کے دنیا میں پھینک دیا، اس وقت شیطان نے وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، آگے سے گمراہ کروں گا، ناکام ہوا تو پیچھے سے گمراہ کروں گا، ناکام ہوا تو رائٹ سائڈ سے گمراہ کروں گا، ناکام ہوا تو لیفٹ سائڈ سے گمراہ کروں گا، بہرکیف چاروں جانب سے میں پوری کوشش لگا دوں گا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں، ناشکرے بنانے میں۔ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ جہنمی بن جائے، میں پوری کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ پھر تو دیکھے گا تیرے بندے تیرے ہی ناشکرے بن جائیں گے، کھائیں گے تیرا گائیں گے میرا۔ شیطان اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، اور شیطان کے اس مشن کو میں اور آپ کیسے پورے کر رہے، غور کیجئے۔ صبح شام چھپ چھپ کر تنہائیوں میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں، شیطان کے اسی وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے آکسیجن سے سانس لے رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی، عبادتوں میں سستی، اور شیطان کی پوری مدد کر رہے ہیں، شیطان کو طاقت پہنچا رہے ہیں۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، یاد رکھیے، جب شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پوری کوشش کیا، اور قیامت تک اس کا یہ وعدہ ہے، جب شیطان کا یہ منصوبہ ہے، تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے ہم ہوشیار رہے۔ شیطان کے وہ ہتھ کنڈے کیا ہیں، شیطان کس کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے، اس کی تدبیریں کیا کیا ہیں، یہ سب ذہن میں رکھنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک شیطانی وائرس ہے، انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے، بے ایمان بنا دیتا ہے۔ ارے کرونا وائرس سے انسان کی صرف جان جاتی ہے، ارے شیطان کا یہ وائرس انسان کو لگ جائے تو جان کیا، ایمان ہی چلے جائے گا۔ ارے ایک مسلمان کے لیے جان سے بڑھ کر ایمان ہے، جان سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت ہے۔ چلیے، میں آج کے اس پروگرام میں یہی شیطان کی وہ کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں، کس کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کچھ نمونے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 6-7 اس کے ہتھ کنڈے میں آپ کو بتاؤں گا، بہت سارے ہیں، 6-7 طریقے بتاؤں گا کیسے کیسے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، شیطان کا ایک مشن ہے جس کو قرآن نے تزیین کہا۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک طریقہ گمراہ کرنے کا، قرآن اسے تزیین کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بد شکل چیز کو بھی خوبصورت بنا کے بتاتا ہے، گناہ کو نیکی بنا کر بتاتا ہے، غلط چیز کو صحیح بنا کے بتاتا ہے، بدعت کو سنت کی طرح بتاتا ہے، گمراہی کو ہدایت کی طرح بتاتا ہے، بے دینی کو دین کی طرح بتاتا ہے۔ یہ شیطان کا مشن ہے اس کائنات کے اندر، سمجھ رہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے کر، ٹائم دے کر دنیا میں بھیجا جنت سے نکال کے، اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال فبما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم، اے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں دنیا میں جا کر میرا کام اور میری کوشش ہے میں تیرے بندوں کو برائیوں کو خوبصورت بنا کے بتاؤں گا، غلط کام کو اچھا روپ دوں گا، ان کی بدعمالیوں کو خوشنما کر کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیسے دیکھیے شیطان کا یہ مشن کیسے اس پر عمل کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شیطان اس مشن پر عمل کب سے کر رہا ہے؟ زمین پر آنے سے پہلے، جنت میں جب آدم اور حوا تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کہا کہ جنت میں رہو، کیا چاہے کھاؤ، جو پوری جنت تمہاری، لیکن ایک جھاڑ ہے
اس کا پھل نہیں کھانا، باقی سب تمہارے ہیں۔ اب شیطان نے اس پھل کو کھلانے کے لیے کیسے خوبصورت طریقہ اپنایا۔ شیطان آیا آدم اور حوا کے پاس، دونوں کے پاس گیا، پوری کوشش کیا، کہا اللہ نے تم کو اس پھل کھانے سے کہیں کو روکا معلوم کیا؟ بولا کیا ہوگا تم؟ الا ان تکونا ملکین، وہ پھل کھائے تو تمہیں فرشتے بن جاتے جی، اور تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کے جنتی بن جاتے ہو پھل کھا لے تو، جلدی کھا لو، جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا تم کو، پھل کھائے تو تمہیں فرشتے بن جاتے پھل کھا لے تو۔ شیطان نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر کہا میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، کئی کو بولتا ہوں ذرا سنو میری بات، تمہارے فائدے کے لیے بول رہا ہوں، میری بات سن لو، وہ پھل کھا لو، وہی اصل پھل ہے جنت کا۔ اللہ نے جس پھل سے روکا تھا شیطان نے ایسا خوبصورت الفاظ میں بیان کیا، شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور پھل کھا لیے، جنت سے نکال دیا۔ دیکھیے برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان جنت سے دور ہو جائے، جہنمی بن جائے۔ کیسے بناتا ہے خوبصورت؟ چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کشی سے منع فرمایا، برتھ کنٹرول، نسل کشی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ تزوج الودود الولود، پیارے نبی نے فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ تو اسلام میں برتھ کنٹرول کرنا جائز نہیں، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ آج تو حالت یہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو بھی ماں باپ اس ڈر سے بچوں کو روک دیتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں، یہ بچہ ہمارے ساتھ ہماری روزی کو ختم کر دے گا پیدا ہو کر۔ حالانکہ آنے والا ہر بچہ اپنی اپنی روزی لے کر آتا ہے، تم کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا، اور تم بچوں کو روک دیتے ایک دو بچے کے بعد۔ اور شیطان نے اس گناہ کو کیسے خوبصورت کر کے بتایا، دنیا والوں نے ایک نعرہ لگایا وی ٹو اور ٹو، ہم دو ہمارے دو بس۔ شیطان نے اتنا خوبصورت نام دیا، فیملی پلاننگ کر لیے جی۔ تو یہی ہے شیطان کا کمال، گناہ کو، نافرمانی کو خوبصورت کر کے بتانا، خوبصورت ناموں کے ذریعے سے پیش کرنا، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا کام، شیطان گناہوں کو خوبصورت کرا کے بتاتا ہے، یہ شیطان کا پہلا حملہ ہتھ کنڈا۔ شیطان کا گمراہ کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس زمین پر انسان کو غفلت کی نیند سلاتا ہے، یہ دوسرا ہتھ کنڈا شیطان کا، غفلت کی چادر اڑا کے سلا دیتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر مقصد کو بھلا کر، موت کو بھلا کر، قبر کے عذابوں کو بھلا کر، حشر اور نشر کے حالات کو بھلا کر، قیامت کے سوالات کو بھلا کر، جنت و جہنم کے مرحلوں کو بھول کر ایسے غافل ہو جاتا ہے۔ لمبی لمبی ارمانیں، لمبی لمبی خواہشات، اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شیطان کہتا ہے کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بڑی بڑی خواہشیں دلاؤں گا، لمبے لمبے ارمان دلاؤں گا، ایسے ایسے خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ نوح علیہ السلام کی، خضر علیہ السلام کی جیسی ہزار ہزار سال عمر بھی مل جائے، مگر انسان کی یہ خواہشیں پوری ہونے والی نہیں، اور انسان کی یہ خواہشوں کو قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے۔ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن ذَهَبٍ، آدم کی اولاد کو دو بڑے بڑے سونے سے بھرے ہوئے وادیاں مل جائیں، وادی کا مطلب پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے، سونے کے دو پہاڑ بھی مل جائے، لَابْتَغَا ثَالِثًا، ارے سونے کے دو اینٹ نہیں، دو پتھر نہیں، دو پہاڑ، پھر بھی انسان کی خواہش کیا ہوتی معلوم؟ پیارے نبی نے فرمایا لَابْتَغَا ثَالِثًا، دو پہاڑ مل گئے سونے کے، اس کی دل کی خواہش ہوتی، کہتے تیسرا پہاڑ بھی مل گیا تو اچھا ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنُ آدَمَ،
الا التراب، انسان کی ان خواہشات کو، ان ارمانوں کو قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی، انسان کی خواہشات کی بھوک کو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ ایسے لمبے لمبے ارمان، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کے ارمان پورے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قوم عاد کیسی نافرمان قوم تھی، ان کے رسول نے ان سے کہا کہ عذاب اللہ کا آ گیا ہے، تو قوم والوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ جو بادل کا ٹکڑا آیا ہے یہ عذاب نہیں، یہ بارش رحمت لے کر آیا، ہم پر رحمت نازل کرے گا۔ رسول نے کہا قوم عاد سے یہ رحمت نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ آندھی ہے، اس میں اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے باوجود قوم عاد عذاب کو دیکھ کر بھی غفلت کی نیند سوتی رہی۔ وہ شیطان کا یہ کمال ہے، انسانوں کو اس دنیا میں غفلت کی نیند سلاتا ہے، آخرت کو بھلا کر، قبر حشر نشر سب کو بھلا کے، جاگ کر بھی آج میں اور آپ جاگ کر بھی ایسے سو رہے ہیں جیسے جانور ہیں۔ جانوروں کے بارے میں قرآن نے کہا جانور کیا ہے، ان کے پاس کیا بھی مقصد نہیں رہتا، آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ آج انسان ویسے ہی بن گیا، ایسے انسانوں کو جانوروں جیسے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں مگر سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھ دیے ہیں دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دو کان دیے ہیں یہ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، ان سے تو جانور بہتر ہے۔ اور یہ انسان ہو کر بھی جانور جیسا بن گیا ہے، اللہ کی عبادتوں سے دور، مقصد زندگی سے دور ہو گیا ہے۔ یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے، انسان کو غفلت کی نیند سلا دیتا ہے، آخرت سے بھول جاتا ہے انسان۔ اور تیسرا حملہ شیطان کا وہ کیا ہے؟ تصویف۔ تصویف کسے کہتے ہیں؟ بعد میں کریں گے، بعد میں نماز پڑھیں گے، بعد میں نیکی کریں گے، اگلے سال سے قربانی کریں گے، یہ سال نہیں، اگلے سال سے روزے رکھیں گے، یہ سال نہیں، بوڑھے ہو جانے کے بعد حج کریں گے، ابھی پیسہ ہے مگر حج نہیں کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں قرآن پڑھیں گے، بعد میں، ابھی نہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے، یاد رکھو۔ وہ بولتے ہیں نا اردو میں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، کرنا ہے تو ابھی کرو، بعد میں جو بولتا نا وہ کبھی بھی کرتا نہیں، وہ حتیٰ کہ موت ہی آ جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارا جملہ کہا، ایاک والتسویف فإنک بیوم ولست بغد، لوگو کل کہنے سے بچو، اس لیے کہ کل تمہاری زندگی میں نہیں، آج تمہاری زندگی میں، تم کل کے نہیں ہو، تم آج کے ہو۔ گزرا ہوا کل بھی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، آنے والا کل تم کو ملتا کہ نہیں معلوم نہیں۔ اب تمہارے ہاتھ میں کیا؟ آج کا دن منگل کا ہے، پیر بھی گیا اور چہارشنبہ آتا کہ نہیں کہ معلوم نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج کا دن منگل کا دن ہے، جو کرنا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج کرو، کل جو بولتا ہے نا وہ زندگی میں نہیں کر سکتا، وہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ جو کل کہتا ہے نا، نیکی بعد میں کروں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ انسان کو ایک ایک سال کا کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کل کی کیا ایک پل کی خبر نہیں۔ اور انسان کل کی بات کر، میں کل سے کروں گا، ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل کی تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ سوچنا چاہیے انسان کو، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو دے رہا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ توبہ کرنا ہے ابھی کرو، نماز پڑھنا ہے ابھی پڑھو، روزہ رکھنا ہے ابھی رکھو،
صدقہ کرنا ہے ابھی کرو، دعا کرنا ہے ابھی کر لو۔ تصویف کے ذریعے سے بہت ساری نیکیوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ تبوک۔ جنگوں میں مسلمانوں کو نبی کے حکم پر آنا ضروری ہے، جنگوں میں پیچھے رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جنگ میں جانے کا پورا ارادہ تھا، اللہ کے نبی جنگ میں نکل گئے، میں یہ سوچ رہا تھا میرے پاس تو سہولت ہے، تیز رفتار گھوڑا سواری ہے، سامان ہے، سب کچھ ہے، میں آرام سے دیر سے بھی نکل جاؤں گا تو جنگ میں پہنچ جاؤں گا، شامل ہو جاؤں گا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا، بعد میں نکلوں گا، بعد میں نکلوں گا، بعد میں نکلوں گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صحابہ جنگ تبوک کے لیے گئے، تبوک کے میدان میں جنگ ختم ہوئی، واپس بھی آ گئے اور میں یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اتنا برا لگا، 50 دن تک اللہ کے نبی اور صحابہ کعب بن مالک سے بات نہیں کیے، یہاں تک کہ ان کی بیوی کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی توبہ والی آیت نازل ہونے تک اللہ کے نبی بات نہیں کرے۔ جب اللہ نے کہا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، جنگ میں پیچھے رہنے کا جو گناہ انہوں نے کیا، کعب بن مالک کہتے ہیں جنگ میں جو میں پیچھے رہ گیا شیطان کا وہ دھوکہ ہی تھا، کہتے ہیں جنگ میں جو میں پیچھے رہا یہ شیطان کا وسوسہ تھا، یہ شیطان کی چال تھی، سوف افعل، بعد میں نکلوں گا، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا۔ اسی شیطان کے دھوکے نے مجھے جنگ میں نکلنے سے بھی پیچھے کر دیا، اتنی بڑی نیکی سے دور کر دیا۔ لہٰذا یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو بھی کرنا ہے ابھی کرو، بعد میں اگر آپ سوچیں گے نا وہ بات زندگی میں نہیں آئے گا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ بعد میں ویسے ہی رہ جائے گا۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، یہ تیسرا حملہ ہے شیطان کا، اسے تصویف کہتے ہیں، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا۔ پہلا میں نے کیا کہا، برائی کو خوبصورت بنا کے بتاتا شیطان۔ دوسرا حملہ میں نے کیا بتایا، غفلت کی نیند سلا دیتا ہے، دنیا میں آخرت سے بھلا دیتا ہے۔ تیسرا حملہ میں نے کیا بتایا، تصویف، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، یہ تیسرا حملہ۔ چوتھا حملہ شیطان کا دیکھیے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو عمل سے روکے۔ جب شیطان دیکھتا ہے انسان عمل سے رکتا نہیں ہے، عمل کرتا ہی جاتا ہے، تو دوسرا حملہ کرتا ہے شیطان، اور دوسرے حملے میں بہت حد تک اسے کامیابی مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی نیت میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، نیت کو خراب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ شیطان پہلے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نماز سے روکے، اب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بھی روکو نماز سے رکتا نہیں، برابر 5 وقت نماز ٹائم پر پڑھ لیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا، اس عمل کو خراب کرنے کے لیے نیت میں حملہ کرتا۔ نماز تو پڑھ رہا ہے ریاکاری کے جذبوں کے ساتھ، نماز بھی پڑھا نیکی بھی نہیں ملی، بلکہ ریاکاری اتنا خطرناک حملہ ہے شیطان کا کہ اس کی وجہ سے نیکی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ ریاکاری ہماری نمازوں کو گناہ بنا دیتی ہے، دکھاوا، ریاکاری ہمارے صدقے کو گناہ بنا دیتی ہے، ریاکاری ہمارے قرآن کی تلاوت کو گناہ بنا دیتی ہے، ریاکاری ہماری قربانی کو گناہ بنا دیتی ہے، ہمارے حج عمروں کو گناہ بنا دیتی ہے۔ لہذا شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی سے ہی روک دے، عمل سے ہی روک دے۔ لیکن انسان جب نیکی کو چھوڑتا نہیں، عمل کو چھوڑتا نہیں، تو دوسرا حملہ کرتا ہے شیطان، وہ کیا ہے، اس کے نیت میں داخل ہو کر نیت کو خراب کر دیتا۔ اب بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہوا، دل میں بات ڈالتا، ان دیکھتا ہے سجدہ ذرا لمبا کر، ان دیکھتا ہے رکوع ذرا اچھا کر، ان دیکھتا ہے دعا ذرا لمبی کر، سمجھے، یہ شیطان کا حملہ۔ یہ اللہ کے لیے عبادت ہونا چاہیے، فلاں دیکھ رہا بلکہ آپ عبادت کو خوبصورت بنائیں گے نا، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ تو لہذا شیطان اس دوسرے حملے میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو
اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہماری نیتوں میں کہیں شیطان تو داخل نہیں ہو گیا؟ جو عمل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے تو نہیں ہو رہا ہے؟ انسانوں کو دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہم لوگ؟ سمجھ رہے نا؟ چھوٹی مثال میں دیتا ہوں. ہمیشہ اب ایک غریب آیا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ غریب کے 5 روپے ڈالیں گے. بازو یہ 2-3 آدمی کھڑ کے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کا دل کیا بولتا؟ ارے انہوں کیا سمجھتے ہیں کہ 5 روپے ڈالتے تو 20 روپے کا نوٹ نکال کو دیتے. اب وہ 20 روپے تو دیا آپ، لیکن اللہ کو خوش کرنے دیے نہیں، لوگا دیکھ رہے بول کو دیے. یہ اصل چکر نہ نیت ہمیں. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیے پورے ثواب لوگا دیکھے تو کیا، نہیں دیکھے تو کیا، ثواب تو مل جاتا آپ کو. لیکن لوگا دیکھ رہے نا، لوگوں کو بتانا میں روپیہ 2 روپیہ خیرات کرنے والا آدمی نہیں، 10 20 کے نوٹا دینے والا آدمی میں بول کو لوگوں میں معلوم ہونا بول کو دیے سمجھو. نیت میں اگر یہ بات آئی گئے کام سے. آپ اللہ کے لیے رہ دیے، لوگوں کے لیے دیے. اسی کو ریاکاری بولتے. شیطان اس میں کمال ہے شیطان کو. لہٰذا ہم جو بھی کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس نیکی سے مجھے جنت مل جائے، بس یہی نیت ہو. اس لیے عمل کرنے سے پہلے نیت کو چیک کر لینا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی حتی اشد علی من نیتی فإنہا تنقلب علی. میری زندگی کا سب سے مشکل کام کوئی ہے تو نیت کو سدھارنا. زندگی میں سب سے مشکل کام کوئی ہے تو نیت کو صحیح کرنا، سیدھا کرنا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ فإنہا تنقلب علی، اس لیے کہ میری نیت بار بار بدل جاتی ہے، اسے پھر صحیح روٹ پہ لانا پڑتا ہے. ادھر کیوں گئی؟ اللہ ادھر ہے، ادھر آ، جنت کی طرف آ. سمجھ رہے؟ تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے ڈرتے تھے کہ کہیں میری نیت میں کھوٹ نہ پیدا ہو جائے. ریاکاری کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی کیا بن جاتی ہیں؟ گناہ بن جاتے ہیں. یہ چوتھی بات تھی. اور 5ویں بات، انسان کے لیے شیطان کا جو 5واں حملہ ہے نا، جو انسان کی فطری کمزوریاں ہوتی ہے نا، انسان کی فطری کمزوریوں کو استعمال کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے. مثال کے طور پر غصہ اور خواہشات، لالچی، یہ ایسے انسان کی فطری کمزوریاں ہیں، ان کے ذریعے سے شیطان ہے نا انسان کو حملہ کرتا. مثال کے طور پر یہ جو لالچی ہے، خواہشات جو ہے نا، یہ ہر انسان، میرے اندر بھی ہوتے، آپ کے اندر بھی ہوتے. خواہشات کو لگام لگانا، ذرا کنٹرول کرنا، نہیں تو یہی خواہشات ہم کو گمراہ کر دیتے، دین سے دور کر دیتے. اب انسان کو اگر مال کی خواہش ہے، مثال کے طور پہ، اب مال کی خواہش میں انسان مالدار بننے کے چکر میں اتنا بڑا بنوں، میں سب سے بڑا بن جاؤں، اس چکر میں انسان حلال حرام کو بھی دیکھتا نہیں، جائز ناجائز کو دیکھے بغیر کماتا ہے. وہ سود ہے، وہ وڈی ہے، کیا بھی دیکھتا نہیں. نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. اب پیسہ ہی اس کا پیر بن گیا. اب ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، جدھر سے آئے، مال ہے بس، وہ حلال حرام دیکھتا نہیں. ظلم کر کے بھی کماتا ہے، بہنوں کا، عورت بچیوں کا مال وراثت کو دیتا نہیں ہے. کیوں؟ مال کمانے کی خواہش، مالدار بڑا بننے کی خواہش، دھوکہ دے کر بھی، بے ایمانی کی باتیں بول کے، جھوٹ بول کر بھی کما لیتا ہے. سمجھ رہے کیا؟ اور اتنا جماتا ہے، اتنا کماتا ہے انسان، اس کی بھوک مٹتی نہیں. یہ اگر خواہش ہو، اگر ناجائز راستوں سے اس طرح مال جمانے کی خواہش ہے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یاد رکھ لیجئے. اسی طریقے سے غصہ، یہ بھی انسان کی ایک فطری کمزوری ہے. غصہ کسے نہیں آتا بولیے؟ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے. ارے مجھے، آپ کو کیا، ایک پاگل کو بھی غصہ آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے. کیا؟ غصہ نہیں آیا تو گدھا جیو. غصہ آنا انسان کو، کیوں نہیں آتا؟ سب کو غصہ آتا. ایک پاگل کو بیٹھ کو ہے، وہ پتھر مارو اسے غصہ آتا کہ نہیں؟ دیکھو آپ کے پیچھے پڑے گا وہ.
غصہ سب کو آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا، خواہشات کو کنٹرول کرنا. اب جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، غصے کے موقع کو شیطان استعمال کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان غصے کا انتظار کرتا ہے، پہلے اس کی زبان خراب کرتا ہے. جب انسان زبان چھوڑ دیتا ہے، سامنے والا بگڑ جاتا ہے، اب لڑائی جھگڑے کا ماحول کھڑا ہو جاتا ہے. اور خاص کر غصے کے موقع پر رشتے توڑتا ہے شیطان. 10 سال 20 سال کی دوستی محبت کو نفرت میں بدلتا ہے. اور خاص کر میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، غصے کے عالم میں صرف ایک لفظ طلاق کے ذریعے سے دونوں کے رشتے کو توڑ دیتا ہے. میرے محترم ماں اور بہنوں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے دور رہیں. خاص کر یہ انسان کی فطری کمزوریوں کے موقع پر ہم خبردار رہیں. یہ غصہ شیطان کی طرف سے، یہ خواہشات شیطان کی طرف سے ہے. مجھے خواہشات کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حملہ شیطان کا وہ کیا ہے؟ وسوسے کے ذریعے سے بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے. دل میں خیالات پیدا کرنا. ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم. شیطان آدم کی اولاد کے رگوں میں، خون میں ویسا دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. سمجھ رہے کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. شیطان اپنا عرش جو ہے پانی پہ رکھا ہے. ابلیس شیطانوں کا سردار، اور سارے شیطانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے ابلیس. سارے شیطان صبح سے شام تک جو جن کو گمراہ کرتے ہیں، کسی کو بے دین بنائے، کسی کو جھوٹا بنائے، کسی کو ظالم بنائے، کسی کو شرابی بنائے، کسی کو زانی بنائے، کسی کو مسجد سے دور کر دیے، جو غلطیاں کہ سب سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں. ایک شیطان خاموش کھڑا رہتا ہے. ابلیس پوچھتا ہے تو نے کیا گمراہ کیا؟ وہ کہتا ہے میں بڑا کام کچھ نہیں کیا، میں ایک زمانے سے کوشش کر رہا تھا میاں بیوی کو توڑنے کے لیے. دونوں میں پہلے بدگمانی پیدا کیا. شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف، بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف بدگمانی پیدا کرا. شوہر بیوی کے بارے میں شک کرتا، بیوی شوہر کے بارے میں شک کرتی. ایسا بدگمانی پیدا کرتے کرتے آج دونوں کے بیچ میں ایسی دشمنی آ گئی ہے، طلاق ہو گیا. آج میں یہ کام کرا ہوں. آج ابلیس اپنا عرش چھوڑ کے، تخت چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور شیطان کو اپنے گلے لگاتا، حق کرتا ہے، کہتا ہے شاباش آج تو نے بہت اچھا کیا. ابلیس جو ہے شیطان کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے نعم انتا، تو بہت اچھا کام کیا، میاں بیوی کو توڑ دیا. آج یہ کمال ہے شیطان کا. میرے محترم ماں اور بہنوں، شیطان کی بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں. اہل علم کہتے ہیں اگر ساری باتوں کا خلاصہ دیکھا جائے، شیطان کی ساری گمراہیوں کا، حملوں کا اگر خلاصے کے طور پر کہے 2 باتوں میں کہہ سکتے ہیں. ایک ہے شبہات، دوسرے ہے شہوات. ان دونوں کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. شبہات بولے تو کیا؟ انسان کے دل میں ڈاؤٹ پیدا کرنا. پیارے نبی نے فرمایا کیسے کرتا ہے؟ شیطان آدمی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا. تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تمہارے دادا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تمہارے پردادا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جاتے جاتے کہتا ہے آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ چھوٹا ہے. حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ سب سے پہلے، اللہ کے پہلے کون بھی نہیں. اور شیطان ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کو پیدا کرا تو کون؟ جب سب کو پیدا کرے اللہ، پھر اللہ کو کون پیدا کرے؟ پیارے نبی نے فرمایا یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جب بھی ایسا وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو بھگاؤ. ڈاؤٹ پیدا کرنا. دوسرا کیا ہے؟ شہوات پیدا کرنا. عورت کو حاصل کرنے کی خواہش، دولت کو حاصل کرنے کی خواہش، عہدے کو حاصل کرنے کی خواہش. اللہ اکبر. دنیا کی چاہتوں میں شیطان دین سے دور ہو جاتا ہے. یاد رکھیے علم والا شبہات اور ڈاؤٹ سے اس کا علم اسے بچا دیتا ہے، اور صبر والے کو اس کا صبر جو ہے خواہشات نفس سے اسے بچا لیتا ہے. لہذا میری محترم ماں اور بہنوں،
اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ شیطان کا پروگرام ہر جگہ، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں بھی چلے جاؤ ہمارے ساتھ شیطان ہے، نماز میں بھی کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ شیطان ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہی شیطان زیادہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہماری نیکیوں کا چور ہے، نیکی چرانا چاہتا ہے۔ زندگی میں شیطان سے خبردار اور ہوشیار رہو، اپنے شیطان کو ذلیل کرو، اپنے شیطان کو رلاؤ، اپنے شیطان کو غصہ دلاؤ، اپنے شیطان کو رسوا کرو، بے عزت کرو۔ شیطان ذلیل ہوتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو، شیطان ذلیل ہوتا ہے جب تم سجدہ کرتے ہو، شیطان روتا ہے جب تم اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پڑھتے ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب آدم کی اولاد سجدہ کرتی ہے، شیطان کنارے میں کھڑے ہو کے روتا ہے، کہتا ہے وہ میرے ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، آدم کی اولاد کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کیا اور جنت پا لیا۔ فأمرت بالسجود، اللہ نے مجھے بھی سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدے کو انکار کر دیا، میں جہنمی بن گیا۔ شیطان کنارے میں کھڑے ہو کے روتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو شیطان کو آپ رلاتے ہیں۔ آپ شیطان کو خوش نہ کرو، اپنے شیطان کو رلاؤ، غصہ دلاؤ۔ اور ہم لوگ ہیں شیطان کو خوش کرتے ہیں، شیطان کو پالتے ہیں، شیطان کو موٹا کرتے ہیں۔ گناہ کر کے، نمازوں میں سستی کر کے شیطان خوش ہوتا ہے جب ہم نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے جب ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے جب ہم دھوکہ دیتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا شیطان خوش ہوتا ہے جب ہم چوری کرتے ہیں، ہمارا شیطان خوش ہوتا ہے ہم جب زبان سے گالی گلوچ نکالتے ہیں۔ اپنے شیطان کو زندگی میں یاد رکھو، شیطان کو رلاؤ، شیطان کو خوش نہ کرو۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں ہر لمحہ ہر پل شیطان سے خبردار اور ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو تیری باتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ بھی یہاں آتے ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، تندرست عطا فرما، ان کے اولاد کو ترقی عطا فرما، ان کے مال دولت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جو چل کے جاتے ہیں اللہ قدم قدم پر ان کی نیکی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو، دوسری ماں بہنوں کو توجہ دلا کر اس طرح کی باتیں سنانے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ ہماری ماں بہنوں میں دو چار ماں بہنیں دوسری ماں بہنوں کو توجہ دلا کے لا رہی ہیں، بڑی مبارکبادی ہے۔ دوسری ماں بہنیں بھی یہ کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔